14 اگست 1947 کی نسبت سے آج کا یہ دن مخصوص رکھا گیا ہے، اور چھٹی کی وجہ سے مختصر پروگرام اس لیے رکھا کہ اس کی یاد میں، تحریک پاکستان کے شہداء کی یاد میں، کہ انہوں نے جس طرح اپنی جانیں قربان کر کے ایک وطن حاصل کیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر کے، اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہم آزاد نہ ہوتے۔ یہ آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ کسی بھی معاملے میں خالی ایک ہی بات کو لے کے نہ بیٹھے، کہ کسی بھی معاملے میں اگر اللہ رب العزت ہمیں نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کے ملنے پر ہم شکر کریں تو رب تعالیٰ اس نعمت کی زندگی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ نہ کفر کرنے کی، انکار کرنے کی وجہ سے وہ چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے شکر کے طور پر جب ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ اس نعمت کو مزید بڑھا دیتا ہے اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ملک بھی ان لاکھوں قربانیوں کا صلہ ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بچانے کے لیے دی، ورنہ آج ہم بھی کہیں پر کسی ہندو، سکھ یا انگریز کے غلام ہوتے، اس غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی کی طرف ہمیں گامزن کیا۔ اور قیام پاکستان اس تحریک پاکستان کا ثمر ہے کہ جو مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی جدوجہد میں کوششیں کی، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں تھیں، لیکن اس سے پہلے اس کرہ ارضی کی منظوری اللہ کے حکم سے حضور کی بارگاہ میں ہو گئی تھی۔ ایک نعرہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ایک بچپن سے جو نعرہ ہم سنتے آئے ہیں وہ کیا ہے کہ صوفیہ کا فیضان پاکستان۔ یہ کیا مطلب اس کا، صوفیہ کا فیضان؟ تو یاد رکھنا کہ پوری کائنات کا جو تعلق ہے، یہ اگر کوئی ہم پہ عذاب بھی آتا ہے تو وہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے، وہ منظوری ہوتی ہے۔ بغداد میں جب حملہ ہوا تو ایک بزرگ کے بارے میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے ہلاکو خان اور چنگیز خان نے، تو اس وقت ایک بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب ہلاکو خان بغداد حملہ کرنے کے لیے آتے وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، تو اس خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے وہ اپنے کپ کو الٹا کر لیتے۔ ہلاکو خان اس سارے علاقے کو پھر گھومتا، لیکن وہ بغداد داخل نہیں ہو سکتا، نظر ہی نہیں آتا اس کو، راستہ بھول جاتا، اور پھر یہاں تک کہ 3 دفعہ اس نے آنا چاہا، لیکن وہ اللہ کا جو درویش تھا وہ اپنے لوگ روتے آتے کہ پچھلے ظلم کرتا کرتا اس علاقے تک پہنچا، ہماری خیر نہیں، تو آپ اپنے اس پیالے کو الٹا کرتے تو وہ راستہ بھول جاتا۔ پھر حکم ربی ہوا، انہیں حکم دیا گیا کہ تم کتنی دفعہ اس کپ کو الٹا کرو گے؟ ہم نے تو خود اس ہلاکو خان کو ان لوگوں پہ بھیجا ہے عذاب کی صورت میں، وہ اللہ ہی کا حکم ہے، تم کب تک اس طرح کرو گے؟ ہمارا جو فیصلہ ہو جائے وہ چلتا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا کپ الٹا نہیں کیا، ہلاکو خان آیا۔ پھر ایک اور بزرگ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب ہلاکو خان کی فوجیں
بغداد کے اندر داخل ہو رہی تھی، تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کے، ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر اس کے مقابلے کے لیے جہاد کے لیے نکلے، اور جب میدان میں پہنچے تو کچھ دیر بعد واپس پلٹ آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں لڑتے، کام کیسے لڑیں ان سے؟ ہلاکو خان کافر ہے اور مسلمانوں کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کہ جب میں دیکھا اور اللہ کے حکم کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں فرشتے اس ہلاکو خان کی فوج میں کے اوپر کھڑے تھے، اور بزرگوں کی روحیں اوپر کھڑی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ لشکر آگے بڑھ، انہیں سزا دے، یہ رب کا حکم ہے اور اس کے حملے کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ تو پاکستان بھی ایسے تھوڑی بنا کہ ہم نے کہا کہ بس علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کوششیں کی، وہ کوششیں ایسے تھوڑی کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو خود کانگریس کے اندر تھے۔ 1857 کے بعد جب تحریک چلی اور پھر انگریز اور مسلمان علیحدہ علیحدہ ہونے لگے انگریزوں سے، اور ہندوؤں نے ساتھ تحریک چلائی، تو قائد اعظم تو کانگریس کے ساتھ کافی عرصہ چلتے رہے اور وہاں پہ جدوجہد کی، پھر وہ لندن چلے گئے۔ اور قائد اعظم کو لینے کے لیے یہ تاریخی کتب کے اندر موجود ہے، آپ پڑھ لینا اس تاریخ کو، کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ یہاں سے اسپیشل انہیں لینے کے لیے گئے کہ ہم مسلمانوں کا علیحدہ ملک بنائیں گے، تو قائد اعظم نہیں آئے۔ 3 دفعہ گئے اور 30 دفعہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا میں خود نہیں آیا، مجھے بار بار خواب میں حضور کی بشارت ہوتی ہے کہ اسے بولو کہ تم کوشش کرو گے مدد ہماری ہوگی۔ سمجھا نہیں بات بھی؟ تو یہ تو حضور کی نگاہ جس پر ہوگی تو وہ قائم رہے گا، وہ اللہ کا بھی پیارا رہے گا، اور جس پر حضور کی نگاہ نہیں ہوگی وہ کچھ بھی کر لے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ پاکستان، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے مشرق کی طرف، یہ مشرق ہے، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ ہمیں روز یہ سبق دیتا ہے سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، تو وہاں کی بیاحیائی، فحاشی، کمیونسٹ، دیریت، یہ سب وہاں پر ہے، وہاں خدا کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہ مشرق میں ہم رہتے ہیں، مشتبہ مشرقی وہ کہ ایک روایت میں حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ حضور نے اپنی قمیض کے بٹن کھول کر آپ نے اپنا سینہ مشرق کی طرف کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ کہا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سمجھا نہیں بات بھی؟ تو یہ حضور کی نگاہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کیسے بچا ہے، کیسے بچا ہے، جو بھی آتا ہے کھاتا ہے، لوٹتا ہے، اس کو نوچتا ہے، اسے اذیت دیتا ہے، جو کچھ ہو وہ کھا لیتا ہے، کیا نام ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، کوئی بھوک، کوئی کہیں پہ مہنگائی کا طوفان ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ان کے اپنے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی اور ملک ہوتا، کچھ اب مختصر بات مکمل کروں گا، وقت کی قلت ہے، اگر کسی ایک دکان کرنے والا شخص اگر دکان پہ کام کرتا ہے اور اس کی سیل ہوتی روز کی، صبح ایک بیٹا آتا ہے اس پیسے جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے، دوپہر کو دوسرا بیٹا آتا ہے جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے، شام کو باپ جب گنتا ہے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، پھر دوسرے دن اگر 1 مہینہ یہ تسلسل چلتا رہے کہ ہر بندہ آئے پیسے جیب میں ڈالے چلا جائے، تو اس مہینے کی آخر بھی نہیں ہوگا اور دکان ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دکان نہیں قائم رہے گی۔ تو یہ ملک کیسے قائم ہے؟ یہ بس حضور کی نگاہ ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب تعالیٰ نے اس کو امتحان کی جگہ ہے، اس نے قائم رہنا ہے، یہ قائم رہے گا۔ اب لوگ کہیں گے یہ ختم ہوگا، فلانا کھا گیا، فلانا کھا گیا، فلانا کھا گیا، وہ کھا کے کہاں جائے گا؟ قبر میں ہی جائے گا۔ کھا لے کتنا کھاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے خزانے کم نہیں ہیں، میں کبھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو مٹنے نہیں دیتا۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جو رب کی نشانی ہوتی ہے آج بھی دیکھیں، سب اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ صفا اور مروہ جہاں پہ حضرت حاجرہ کے قدم لگے وہ میری نشانی ہے۔ آج بھی کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا جب وہاں پہ جاتا ہے تو اس نشانی کو چلتا ہے، نہیں کرے گا تو عمرہ یا حج نہیں ہوگا۔ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل پڑھتا، وہاں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ وہ آج 1400 سال گزر گئے اور اس سے پہلے کی یہ نشانیاں ہیں۔ ہر نبی وہاں سے گھوما، ہر ولی وہاں پہ گھوما،
لیکن وہ نشانی کتنے حکمران آئے چلے گئے، کتنے سیلاب آئے گزر گئے، کتنے ظالم آئے ختم ہو گئے، لیکن رب کی نشانی اب بھی موجود ہے اور رب کی نشانی قیامت تک موجود رہے گی۔ ہم قرآن کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں کہ جس نے بھی رب کی نشانی کو مٹانا چاہا اللہ نے اسے مٹا دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہی پڑھ لیں کہ جس شخص نے اس اونٹنی کو ذبح کیا تھا یا قتل کیا تھا، رب تعالیٰ نے اس کی سزا میں پورے قوم پر عذاب نازل کیا، زلزلہ کے سب ختم ہو گئے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو حضرت ہم اگر اس معاملات کو دیکھیں تو یہ پاکستان بھی اللہ کی نشانی ہے، تو اللہ کی نشانی مٹے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی۔ اسے ختم کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ایسے خام خواہ ہم اپنا آپ ان فضول باتوں میں ضائع کر لیتے ہیں، اور کام کی بات بیچ میں کوئی ایک ہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ والا معاملہ ہے۔ تو پاکستان صوفیہ کی برکتوں سے، حضور کی نگاہ سے قائم ہے۔ ان لاکھوں شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور پھر یاد رکھنا ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹے سے کہ تو جب تو 12 سال کا ہوگا نا، 12 سال کا، میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں گا جو تجھے پتہ نہیں ہوگی۔ وہ بیٹا بھی انتظار کرتا رہا 12 سال ہونے کا۔ جب وہ 12 سال کا ہو گیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ابو آپ کہتے تھے کہ کوئی بات بتاؤں۔ کہا بیٹا چھوٹے کو نہیں بتانا، یہ بات تیرے لیے۔ کہا کیا؟ کہا کہ گائیں دودھ نہیں دیتی۔ وہ پریشان ہو، اس نے کہا گائیں دودھ دیتی ہے؟ کہا نہیں بیٹا گائیں دودھ نہیں دیتی، یہ غلط ایک لوگوں کا جملہ ہے، گائیں دودھ دیتی ہے، گائیں نہیں دودھ دیتی۔ کہا ابو میں اگر کسی سے بات کروں گا لوگ ہنسیں گے۔ کہا نہیں بیٹا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ گائیں دودھ بولیں۔ کہا پھر کون دیتی ہے؟ اس نے کہا جب تم گائیں کا دودھ لینے جاتے ہو تو پہلے صبح جب جاتے ہو تو گوبر صاف کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس کی ٹانگیں باندھتے ہو کہ نہیں باندھتے؟ اس کے نیچے بالٹی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ اور بالٹی رکھنے کے بعد اس کے اوپر دودھ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ بتاؤ تمہارے دھونے سے دودھ آتا ہے، گائیں صبح آ کے کہتی ہے میرا دودھ لے لو۔ آپ بتاؤ کیا تمہارے دھونے سے آتا ہے یا صبح صبح گائے نے دودھ دے دیا، بھینس نے دودھ دے دیا؟ وہ مجھے کوئی بھی نہیں دیتی۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو چارہ کھلانا پڑتا ہے، اس کی گوبر اٹھانی پڑتی ہے، اس کا پانی پلانا پڑتا ہے۔ صبح اٹھ کر جب دودھ دھونے سے پہلے اس کا پاؤں باندھنے پڑتے ہیں، اس کی پوچھل باندھنی پڑتی ہے، پھر جا کے بندہ سٹول رکھتا ہے، اس پر بالٹی رکھتا ہے، پھر وہ جا کے دودھ نکالتا ہے، پھر وہ دودھ دیتی ہے۔ یاد رکھنا کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ سمجھیں کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں میرے مسئلے حل ہو جائیں، کبھی حل نہیں ہوں گے۔ میں گھر سے نکلوں نا میرا کام ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک سسٹم بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے سسٹم کیا بنایا؟ اللہ نے سسٹم یہ بنایا کہ اللہ کہتا ہے سب کام میں کروں گا لیکن حرکت تجھے کرنی پڑے گی۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تیری حرکت ہوگی تو پھر برکت اس میں ڈال دوں گا۔ تو یاد رکھنا کہ یہ بات بھی یاد رکھنا۔ یہ ایک اردو ایک واقعات میں سے ایک واقعہ تھا، تو یاد رکھنا کہ دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا، اس کام کے لیے کوشش، محنت، جد و جہد و کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم ایک دو جگہ کوشش کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، تو یاد رکھنا کہ علامہ کفال شاشی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال میں۔ 11 بجے سے پہلے ختم کر لوں گا، آج ویسے بھی بچوں کی چھٹی بھی تھی، آپ لوگ 14 اگست بھی بنا کے ماشاءاللہ ہمارے سر میں درد ہے، وہ جو بازو کی آواز تھی، تو اس لیے مختصر کروں گا کہ علامہ کفال شاشی نے 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا۔ تو جب 40 سال کی عمر پڑھنا شروع کیا تو پھر پڑھنا چھوڑ لیا۔ انہوں نے کہا یار میں بڈھا ہو گیا، بڈھے طوطے کیا پڑھیں گے، پڑھنا چھوڑ لیا۔ اور وہ بہت بڑے ماہر کاریگر تھے بادشاہ کے دربار میں، اور اعلیٰ قسم کے وہ کیا نام ہے باکس بنایا کرتے، خوبصورت قسم کے سونے چاندی کے باکس بنا کے تحفہ دیا کرتے تھے۔ علامہ کفال شاشی ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تھے، بادشاہ ان کا بڑا معتقد تھا، بہت اچھا وہ کرتے تھے۔ اس وقت وہ عالم نہیں تھے، وہ تو مستری تھے۔ تو اس وقت بادشاہ ان سے باتیں کرتا، اچانک کس نے کہا کوئی عالم آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم جاؤ، میں نے اس بندے سے ملنا ہے، وہ عالم ہے۔ اس نے کہا یہ عالم کیا ہوتا ہے کہ میرا ہنر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، 40 سال کی عمر تھی، کچھ دن پڑھا اور پھر جب عادت نہیں تھی پھر پڑھنا چھوڑ لیا۔
اور چھوڑنے لگے کہ لگے میں نہیں پڑھ سکتا، وہ عالم ہی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ 40 سال کی عمر تھی، ایک دن کسی چشمے کے کنارے بیٹھ کر آرام کر رہے تھے، آپ دیکھا کہ اس چشمے کے اوپر سے ایک پانی کا قطرہ نیچے پتھر پہ گرتا تھا۔ وہ مسلسل کئی سالوں سے گر رہا تھا، وہ گرتے گرتے وہ نرم پانی، وہ ملائم پانی جو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، وہ مسلسل بلندی سے گرنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، وہ جامد پتھر، وہ سخت پتھر، اس پہ سوراخ ہو گیا۔ آپ نے پڑھنا چھوڑا تھا، آپ فرمایا کہ اگر ایک ایک قطرہ بھی گرے تو یہ پتھر کو بھی سوراخ کر لے، اگر میں تھوڑا تھوڑا رب کا علم پڑھ دوں میں بھی تو عالم بن سکتا ہوں۔ 40 سال کی عمر میں دوبارہ پڑھنا شروع کیا، اور جب 60 سال کے ہوئے تو اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ سمجھا رہی بات؟ ان سے بڑا کوئی عالم، تو اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں، یہ کائنات کا پورا نظام اللہ کے حکم پر ہے۔ اللہ رب العزت اسی کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں آ جاتا ہے، اور جو اس کے راستے میں اللہ کے راستے میں چلتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ اور دنیا تو مشقت، تکلیف اور تنگی کی جگہ ہے، اور یہاں پہ آپ کو مرتے دم تک سکون نہیں ملنا۔ آپ سمجھے کہ نہیں میں بالکل سکون ہوں، یہ جہنم جنت میں ہی سکون ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اندر تو یہ آزمائش ہے، تکلیفیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کبھی میں اولاد سے آزماتا ہوں، کبھی مال سے آزماتا ہوں، کبھی کیا نام ہے تمہیں بھوک سے آزماتا ہوں، کبھی پریشانیوں سے آزماتا ہوں، کبھی بیماریوں سے آزماتا ہوں۔ تو اس پریشانیوں، بھوک اور مصیبتوں میں تنگ نہیں ہونا، اللہ سے کہنا کہ اللہ جس میں تو راضی ہے ہم راضی ہیں، رب تعالیٰ پھر آسانیاں فرما دے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہم ہیں، ہم ایک مخلوق ہیں، کتنی؟ ہم عالم ناسوت کے اندر ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک کا جو حصہ ہے اسے عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو بندہ توحید پر ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے اندر ہو، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، لیکن خاص مقام پہ جانے کے لیے حضور کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، خاص مقام پہ جانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت بہت رحیم ہے۔ ابھی وہ بات نہیں کروں گا، مجھے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ عالم ناسوت ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا حصہ، تو اس ساری کائنات کے اندر ہماری ایک مخلوق ہم نہیں ہے، اور اس سے اوپر ایک اور عالم ہے جسے عالم ملکوت کہتے ہیں، فرشتوں کا جہاں، وہ اس عالم کی فرشتوں کی مخلوق کی اللہ رب العزت رکھی ہے، اس سے اوپر ایک اور جہاں، یہ آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے، اس عالم کو عالم جبروت کہتے ہیں، جلالیت والا، جباریت والا، اللہ کا نظام ہے، وہاں فرشتے بھی جانا ممکن نہیں ہوتا۔ اور آخری مقام جو عالم لاہوت ہوتے ہیں، لاہو بس وہی ہے، وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے کئی جگہ کہا یہ لاہوت ہے، یہ جبر نہیں، میں بتا رہا ہوں، زمین سے لے کے آسمان تک عالم ناسوت ہے۔ آسمان سے پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک عالم ملکوت ہے، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبروت ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں ہے جس عالم لاہوت کہتے ہیں، اور جبروت تک رسائی ہے۔ یہاں سے اس عالم ناسوت کے اندر آسمان زمین تک بھی انسان جا سکتا ہے، جاتے ہیں۔ ایک مجذوب کا واقعہ مجھے یاد آیا، وہ کہنے مجھے کسی نے کہا یار اس سے مل کے آنا، وہ اس سے ایک وظیفہ لینا ہے، وہ لے لینا، اور وہ کہتے ہیں میں گیا اس سے ملنے کے لیے، وہ کہ ایک آدمی سا تھا، وہ ہل رہا ہے، مجھے کہ میں نے کہا کیوں آیا؟ کہا مجھے فلاں بندے نے بھیجا، کہا وظیفہ لینا، کہا یہاں بیٹھ کے ہلتا رہے، کہا کیا پڑھوں گا؟ کچھ نہیں، ایسے ہل، کہا کیوں ہلوں؟ کہا پوری کائنات ہل رہی ہے تو بھی ہل۔ وہ کہنے لگا بے پریشان تھا، اور میں بھی ہلتا رہا، کہا ہلنا اور کوئی کام نہیں، کچھ نہیں پڑھنا، تو صرف ہلنا ہے بس، ایسے چکر لگانے۔ وہ کہنے لگا میں رات کا پہر ہوا تو میں دیکھا کہ ایک جس جگہ بھی وہ شخص بیٹھا تھا، وہ کہتے میں اتنا مجھے دور بٹھایا ہوا تھا، تو وہ ابدال کے کسی جگہ کے ابدال غوث تھے، تو کہنے لگے وہ ہل رہے، ان کے ہلنے سے، ان کے ذکر سے ایک مخلوق پیدا ہوتی تھی، ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی، وہ ایک جسم بنتا، وہ نکل جاتا، وہ جسم بنتا، وہ نکل جاتا۔ کہنے لگے بہت پریشان تھے کیا ہو رہا ہے؟ درختوں سے روشنی اترتی، ان کی آواز سے وہ جسم بنتا پھر نکل جاتا۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا،
کہا صبح جب میں اٹھا تو میں نے ان کے پاس پہنچا تو کبھی یہ بات نہیں بتاتے مجھے. کہا میں نے کہا ہاں. اس نے کہا تم یہ پوچھو گے نا وہ کیا تھا؟ وہ تمہارا خواب تھا، تمہارا گمان تھا، تمہارا خیال تھا، کچھ نہیں تھا. کہنا میں نے کہا شاید گمان ہو، خواب ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. کہا پھر میرا وظیفہ تھا تو نے ہلنا ہے. کہا ملتا رہا. تو پھر میں نے رات کو دیکھا کہ اس درخت کے نیچے پھر نور پیدا ہو رہا ہے. جو آپ بیان کرتے ہیں، وہ آپ جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک مخلوق پیدا ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا پھر دیکھا کہ عجیب قسم کے لوگ، انسان ان کے سامنے آتے. کوئی مونچھوں والا، کوئی داڑھی والا، کوئی بغیر داڑھی والا، کوئی داڑھی مونچھ دونوں نہیں تھی، کسی کی دونوں تھی. کچھ کیسے تھے، کوئی کیسے تھے. وہ نے حکم دے رہے تمہیں وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. پھر وہ لوگ غائب ہو جاتے. کہیں کیا تھا؟ تو مجھے پتہ لگا وہ اپنے اس زمانے، اس جگہ کے ابدالی منصب رب تعالیٰ نے دیا تھا، اور ان کے ذمے پورے علاقے، پورے اس جگہ کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے وہاں بندے، جہاں کم ہو وہاں بندے بھیجنے ہوتے. ان کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ سے اللہ کی مخلوق پیدا ہوتی تھی کہ جس سے وہ پیدا ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عالم میں چلی جاتی تھی. تو عالم ناسوت کے اندر تو رسائی ہے، عالم ملکوت کے اندر جبریل امین اور فرشتوں کی جو جگہ ہے 7ویں آسمان تک، عالم جبروت تک کوئی جانا. جبریل امین شاید سدرۃ المنتہا تک گئے تھے، وہ آخری مقام تھا. اس کے بعد عالم